رسوله النبي الكريم الحليم المتقبل. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعزروه وتوقروه. صدق الله مولانا العزيز. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبناته وعشاقه أجمعين. سب بار شکر اس پیدا کرنے والی ذات کا جس کی عنایت کردہ توفیق اور فضل و کرم سے اس مختصر اور فانی زندگی میں اور آپ جامع مسجد رحمانیہ ٹرسٹ کے زیر اہتمام جشن میلاد مصطفیٰ سیدنا الشیخ عبدالقادر گیلانی محبوب سبحانی کی یاد اور محبت میں ایک ایسی بابرکت محفل میں شرکت کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں جس کی صدارت جگر گوش ہے حضور غوث پاک وارث قدوۃ الاولیاء نقیب الاشراف قبلہ پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی قبلہ پیر سید عبدالقادر جمال الدین الگیلانی البغدادی آپ کی سرپرستی اور موجودگی میں ہم ذکر مصطفیٰ اور ذکر سیدنا غوث الورا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں، اور قبلہ صاحبزادہ جان عبدالقادر حضرت یحییٰ شمس الدین بھی اپنے معصوم چہرے کے ساتھ اس وقت تک ہمیں اعزاز بخشے ہوئے ہیں اپنی پیاری مسکراہٹ سے. اور اگر میں کہنا چاہوں کہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا تھا بچہ بچہ نور کا، اگر کوئی اس کی عملی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے تو صاحبزادہ یحییٰ شمس الدین اور قبلہ پیر عبدالقادر جمال الدین گیلانی. میری خوش نصیبی کہ میرا رحمانیہ ٹرسٹ میں یہ پہلا مہینہ ہے اور پہلی 11ویں کراچی میں اور حضور کی زیارت ہو رہی ہے، اور میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ یادیں بڑی دلچسپ ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی کی ظاہری زیارت نہیں کی تھی. میں لاہور منہاج القرآن میں 92 کے بعد آیا. مجھے سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی کی زیارت نہیں ہوئی تھی. قبلہ 2017 کی بات ہے، میں کوریا سے عمرہ ادا کرنے حرم پہنچا. محو طواف تھا، کعبہ کو دیکھتا، اپنی خوش نصیبی پہ ناز کر رہا تھا. مجھے یاد نہیں کہ طواف کا چوتھا یا 5واں چکر تھا، رو تھا، کہ اچانک میری نگاہ اٹھی تو سامنے کرسی پر مجھے یوں لگا جیسے سیدنا طاہر علاء الدین تشریف فرما. مسجد میں کھڑے ہو کے بتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. میرے قدم دوران طواف روک کر مسجد میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے بتا
میرے قدم رک گئے کہ سیدنا طاہر علاؤدین الگیلانی اور 2017 میں اور ممتاز کے قریب کرسی پر بیٹھے ہیں. میرے قدم طواف کے لیے آگے نہ بڑھے بلکہ اس لائن سے نکل کے میں قریب آیا، غور سے دیکھا تو تھے عبد القادر جمال الدین اور چہرہ طاہر علاؤدین. وہ میری پہلی زیارت تھی. میں نکلا، دست گوشی کی پہلی ملاقات تھی، مگر تعارف کی بھی ضرورت نہ پڑی. ایسی شفقت سے مجھے کرسی کے ساتھ بٹھایا جیسے برسوں سے جانتے ہیں. عمرے تو ہوتے رہیں گے مگر وہ میری زندگی کا یادگار عمرہ. اور کراچی میں اب تقریریں تو ہوتی رہیں گی مگر رحمانیہ مسجد اور کراچی میں پبلکلی میرا پہلا خطاب اور قبلہ عبد القادر جمال الدین بابا جان کی موجودگی میں یہ میرے لیے عمر بھر اعزاز رہے گا. میں بطور خطیب جامع مسجد رحمانیہ آپ کو دل و جان سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں رحمانیہ ٹرسٹ کی طرف سے چیئرمین رحمانیہ ٹرسٹ اور صدر پاکستان عوامی تحریک محترم جناب قاضی زاہد حسین صاحب تشریف فرمائے. آپ کے ساتھ پوری ٹیم ہے اور حضور آپ کی آمد پر خوش تو سارا کراچی ہے، مگر پچھلے 2 دنوں سے ہماری مسجد میں ایک شخص کی دوڑ لگی ہوئی تھی. کبھی سڑکوں پر، کبھی چھت پر، کبھی پھول، کبھی ایک کو ڈانٹنا. وہ آپ کی محبت میں سرشاری اور بجٹ میں وہ ہمارے بھائی عامر خواجہ صاحب 2 دن سے اس پروگرام میں، اور اللہ رب العزت نے اس پروگرام کی روحانیت اور کامیابی پوری رحمانیہ ٹرسٹ کو دکھائی. میں بطور خطیب رحمانیہ مسجد اولا اور پھر منہاج القرآن کے طالب علم کی حیثیت سے دل و جان سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. چند کلمات جو میرے ذمے لگائے گئے آپ نے ثناخوانی سماعت فرمائی. میں نے جو قرآن کے 2 لفظ تلاوت کیے وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، یہ حکم ہے خدا. ادب کے بغیر نہ دین ہے نہ ایمان ہے. تعظیم کے بغیر انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اگر کسی کو رشتوں کی تعظیم کرنا نہیں آتا وہ اپنے آپ کو انسان نہ کہلوائے، اور کسی کو اگر تعظیم مصطفیٰ کا سبق یاد نہیں ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے. اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے مصطفیٰ کی تعظیم بھی کرو اور توقیر بھی کرو. کیونکہ وقت اب خطاب کا نہیں رہا، فقط اظہار محبت اور جذبات کا رہ گیا. اس آیت مبارکہ کے تمام تفاسیر کا خلاصہ نکال کے دیکھیں تو جو میں جملہ ساری تفسیر سے نکال کے لایا ہوں کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کا معنی کیا ہے، جس پر اتفاق ہے. اللہ فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو. صرف تعظیم تو والدین کی ہوتی ہے، صرف تعظیم تو بڑوں کی ہوتی ہے، صرف تعظیم تو انسان کی ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کی صرف تعظیم نہیں بلکہ ایسی تعظیم کہ وقت آئے اور تم جان قربان کر سکو، اس کو تعظیم مصطفیٰ کہتے ہیں. عقیدہ توحید میں تعظیم کے انتہا کو عبادت کہتے ہیں کہ تعظیم جب اپنے کلائمیکس کو پہنچتی ہے تو وہ صرف رب کے لیے ہے، وہ عبادت ہے. ایسی تعظیم کسی اور کی نہیں مگر دائرے کے اندر، حد کے اندر. اگر بے حد تعظیم کا کوئی حقدار ہے تو وہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. بہت غور کیجیے گا، وقت کم ہے اور میں آپ کو بغداد کی گلیوں تک لانا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا ایسی تعظیم، ایسا ادب جس پہ تن بھی قربان کر لو تو پھر بھی دل کو مزید قربانیوں کی تڑپ رہ جائے. میرا مصطفیٰ یہ حق رکھتا ہے.
جب اتنا آپ نے سمجھا دیا تو جتنی تعظیم ذات مصطفیٰ کے لیے ہے، میرے آقا سے جس شے کو نسبت ہو گئی، جس شے کو میرے آقا سے نسبت ہو گئی، اس کی تعظیم بھی واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ اور حضور کو نسبت ایمانی ہو تو قرآن یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر نسبت مصطفیٰ سے ایمانی ہو جائے تو ابو بکر کی تعظیم بھی فرض ہو جاتی ہے، عمر و عثمان کی تعظیم بھی فرض ہو جاتی ہے۔ یہی تعظیم جب نسبی بن جاتی ہے، وہاں تو اللہ نے حکم دیا کہ مصطفیٰ کی تعظیم اور مصطفیٰ سے جڑی ہر شے کا ادب، مگر جب بات نسب کی آ گئی، جب بات علی و فاطمہ کی آ گئی، جب بات حسن و حسین کی آ گئی، جب بات آل محمد کی آ گئی، جب بات سادات کی آ گئی، اب رب نے فرمایا تیرے لیے حکم دیا تھا توسرو توقرو میرے مصطفیٰ، اب لفظ رب بتائے گا کہنا آپ نے ہے، رب بتائے گا کہنا آپ نے ہے۔ مولا کیا کہوں، کل مصطفیٰ کہیے نا وہ محمد جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آقا مانگنے کے لیے نہیں آئے، دینے کے لیے آئے ہیں، عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی آتے رہیں گے، منگتے آتے رہیں گے، میرے نبی کسی کو خالی نہیں بھیجنا، رب نے مصطفیٰ کو دینے کے لیے بھیجا تھا، وہ ایمان ہو، وہ ایقان ہو، وہ قرآن ہو، وہ کعبہ ہو، وہ توحید ہو، آقا دینے کے لیے آئے، مگر رب نے فرمایا میرے حبیب تو نے میرے سوا کسی سے کچھ نہیں مانگا، مگر آج رب فرما رہا ہے امت سے مانگ کے دیکھیے کیا، کل آپ فرمائیے حکم خدا کا ہے، منشا مصطفیٰ کی ہے۔ میرے آقا کے دل میں جو بات تھی رب نے فرمایا کل نبی آپ فرمائیے مولا کیا کہوں، آپ کہیے نا لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری امت مصطفیٰ تم سے کچھ نہیں مانگتا، یہ جو کچھ کیا اور قیامت اور حشر تک جو کچھ محمد تمہارے لیے کریں گے اس کے بدلے نبی تم سے کچھ نہیں مانگتا، الا سوائے اس کے مبتدا سے قربا، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو حسن و حسین میں قربان، علی و فاطمہ سے مودت رکھو، اور مودت فی القربہ یہ 5 طرح کے صدقے قیامت تک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی سید نبی کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے امتی پر اس کا ادب کرنا واجب ہو جاتا ہے، سو وہ حکم خدا ہے۔ اگر آج آنکھیں پیچھی جا رہی ہیں، آج اگر ایک سید زادے کو دیکھ کر دل تڑپ رہے ہیں، یہ کمال تیرا نہیں ہے، یہ کمال اس ایمان کا ہے جو تیرے دل میں ہے، جس کا ایمان جتنا کامل ہوگا سادات کو دیکھ کر اس کا دل اتنا دھڑکنا چاہتا ہے، اتنا وہ محبتوں کا اظہار کرے گا۔ اب یہ تعظیم کا دائرہ بڑھتے بڑھتے پوری کائنات میں پھیل جاتا ہے، خالق کائنات نے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب خود بتایا۔ آج الشیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی یاد اور محبت میں جمع ہے، ایک لمبا سفر تھا، میرا بھی چاہتا ہے کہ میں سارا سبق سنا دوں مگر چند منٹ ہے میرے پاس۔ یہ جو ادب کی بات ہے، بنا ادب کے نہ ایمان ہے، نہ ولایت ہے، نہ پیری مریدی ہے۔ اگر کوئی پوچھے ایمان کی سمری کیا ہے، ایمان کی سمری بھی ادب ہے، کوئی پوچھے ولایت کیا ہے، کہ جس کو ادب مل جائے رب اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی پوچھے فیض کیا ہے، جس مرید کو پیر کا ادب آ گیا اسے خود بخود فیض کی نہریں جاری شروع ہو جائے۔ روئے زمین پر سجدے آسان ہیں، طواف آسان ہے، روزہ آسان ہے، میں کہتا ہوں تلوار اٹھا کے دشمن سے جہاد کرنا آسان ہے، لیکن اپنی میں انا مار کر
کی خاطر رب کے ولی کے سامنے بندے کو جھکنا آ جائے تو جان لو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ میری اپنی تشریح نہیں ہے، میں وقت کی وجہ سے مجبور ہوں، میں اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے آقا نے بتایا، من عادی ولی، جس نے میری ولی سے دشمنی کی نا، جو میرے ولی کا دل میں بغض رکھتا ہے، فقط ظننتہ بالحق، میں اللہ خود اعلان جنگ کرتا ہوں۔ میرے دوستو، کون ہے جو اللہ کی قدرت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ارے اپنی سے بڑے طاقت بر دشمن سے تو لڑ سکتے ہیں، مگر اللہ سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ کی بھیجی ہوئی ہوا، طوفان، زلزلے کا انسان مقابلہ نہیں کر سکتا، تو رب سے جنگ کون کرے گا؟ فرمایا اگر الہی جنگ اور عذاب سے بچنا ہے، یہ حدیث بتا رہی ہے، تو ولی کے قدموں میں آ جا، رب کی رحمتوں پر برسنا شروع ہو، خود ولی بن جا۔ اگر خود ولی نہیں بن سکتا، کسی ولی کے قدموں میں آ جا۔ ولی کے قدموں میں آنے کی دیر ہے، جس کو ولی میں لے جاتا ہے اس کو رب میں لے جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ولایت تقسیم ہوئی۔ حاضرین مکرم، ابھی سیدنا حضور غوث پاک الشیخ عبد القادر گیلانی کے نام کے نعرے میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہاں کراچی، کتنے سال گزر گئے، اب بھی یا غوث اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں، اب بھی شاہ میرا میرا لوگ کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کیوں، ایسا کیوں؟ ارے جس کو اپنا پیر خلافت دے دے اس کے بھی بارے نیارے ہو جاتے ہیں، جس کو اپنا پیر اپنی پگڑی یا ٹوپی دے دے دنیا میں اس کی بھی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ پیرانے پیر کیوں ہیں؟ عبد القادر گیلانی سارے پیروں کے پیر کیوں ہیں؟ اوروں کو پیری مریدی ملتی ہے پیروں سے، اوروں کو پیری مریدی کی اجازت ملتی ہے ولیوں سے۔ الشیخ سیدنا عبد القادر گیلانی وہ ہے، فرماتے ہیں جب تعلیم پوری کی تھے گیلان کے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواب میں آقا آئے، عبد القادر لوگوں کو دین کیوں نہیں سکھاتا؟ آقا دو جہاں ہاتھ میں ملے، عبد القادر لوگوں کو دین کیوں نہیں سکھاتا؟ لوگوں کو مجھ سے کیوں نہیں ملاتا؟ پتہ ہے حضور غوث پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور میں اجمی، عراقی عربی، میں پردیسی، یہاں عربی والوں کو اپنی عربی پہ بڑا ناز ہوتا ہے، اور اجمی کہتے ہی گونگے کو ہے۔ فرمایا میں اجمی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے علماء، عبد القادر یہاں کیا کرے گا؟ اوروں کو علم دیا استادوں نے، اوروں کو وراثت اکٹھا دیا انہیں پیروں نے، عبد القادر رب قریب کر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے چہرہ ہاتھ میں لیا، لبوں پہ لب رکھے اور دعا بتا فرمایا، عبد القادر صبح سے لب کھول دینا، لب تیرے کھولیں گے، مصطفیٰ کھولتا رہے گا۔ جتنے آپ نعرے لگا رہے ہیں اتنا میں آپ کا بھی ٹائم لوں گا، نعرے آپ کو اجازت ہے، مگر میں اپنی سائڈ سیو کر رہا ہوں۔ حضور غوث پاک کو میرے آقا نے حکم دیا کہ اب حکم ہے صبح پڑھانا شروع کر، صبح پیری مریدی شروع کر۔ دعا بتا فرمایا، اٹھے، فرمایا کہ میں اظہار تشکر میں میرے حجرے سے خوشبو جا رہی ہے، اسی دوران پھر آنکھ لگ گئی ہے، پھر آنکھ لگی ہے، سامنے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا تشریف فرما ہے۔ فرمایا بیٹا عبد القادر سن لیا نانا کا حکم، اب سستی نہیں ہونی چاہیے، بابا علی بھی حکم دے رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے بھی بیٹے کا چہرہ ہاتھ میں پکڑا، لبوں پہ لب رکھے اور دعا عطا فرمایا۔ میں صبح اٹھ کے عربیوں کو دین سکھا، یہ عراقیوں کو دین سکھا۔ عبد القادر گیلانی صبح نماز پڑھ کے ممبر پر بیٹھے، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے، پوچھا لوگوں، نہ اعلان ہوا ہے، نہ اشتہار لگے ہیں، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ
بس پھر رشتے کھلتے گئے، فیض عام ہوتا گیا، فیض عام ہوتا گیا۔ میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ دیر سما خراشی نہیں کروں گا، کیونکہ قبلہ پیر صاحب کی وقت کا مجھے احساس ہے، میری خوش نصیبی، لیکن جس طرح حضور غوث پاک کو اپنے نانا اور بابا نے حکم دیا، بالکل اسی طرح 1956 میں نقیب اشرف بغداد میں بیٹھے سیدنا طاہر العظیم کو حضور غوث پاک نے حکم دیا کہ اے پاکستان یا غوث کے نعرے لگاتے ہیں، اے طاہر جب تجھے غوث اعظم حکم دیتے ہیں وجود تیرا ہوگا، فیض غوث اعظم کا ہوگا۔ 1956 میں سیدنا طاہر العظیم حضور غوث پاک کے حکم سے آئے، قبلہ میری اس بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ 56 میں آپ تشریف لائے، مگر یہ مت سمجھیے گا کہ اس سے پہلے الشیخ سیدنا طاہر العظیم کو کوئی جانتا نہیں تھا۔ 1943 کی بات ہے، ہندوستان کا متحدہ علماء کا ایک وفد گیا۔ عبدالقدوس بدیونی لکھتے ہیں کہ جب ہم بغداد گئے، دن بھر زیارت کر کے رات کو روضہ حضور غوث پاک کے پاس جب بیٹھے تو رات کے پہلے حصے میں ایک نورانی چہرے والا خوبصورت شکل سے شہزادہ 10 سالہ بچہ، کتنا 10 سالہ بچہ آیا اور حضور غوث پاک کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے ساری رات رب کی عبادت کرتا رہا، ساری رات رب کی عبادت کرتے رہے، مناجات کرتے رہے، حضور غوث پاک سے بات کرتے رہے، اور یہاں سے گئے ہوئے علماء اس 10 سالہ بچے کی ریاضت پر حیران ہو گئے۔ اگلی رات پھر ایسے ہوا تو ہم نے پوچھا یہ خوبصورت بچہ کون ہے؟ وہاں لوگوں نے بتایا وہی جو ہر رات کو جاگ کر مناجات کرتا ہے، وہی جو ہر رات کو جاگ کر عبادت کرتے ہے۔ کہا ہاں، فرمایا یہ قبلہ نقیب اشرف سیدنا محمد یہ ابتدا کی ریاست ہے۔ اور پھر حضور غوث پاک نے بھیجا اور سیدنا طاہر العظیم آئے، جس جگہ پہ خواجہ اجمیر نے حضور داتا گنج بخش کے پاس ڈیرے لگائے، سیدنا طاہر العظیم نے بھی وہیں پہ قیام فرمایا۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش نے کچھ دنوں کے بعد سیدنا طاہر العظیم کو حکم دیا کہ جاؤ کوئٹہ میں ڈیرے لگا لو۔ آپ سوچیں کہ کوئٹہ تو بغداد سے آیا تو اسلام آباد ہوتے، بغداد سے آیا تو لاہور میں ڈیرے لگاتے، بغداد سے آیا تو کراچی میں، کراچی لاہور میں شہرت مل گئی تو مل گئی، پتہ تو غوث پاک کے شہزادے کا تب لگے گا، نہ سڑکیں نہ رستہ، پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان غوث اعظم کا شہزادہ بیٹھے گا، پھر چار رنگ عالم نہ صرف پاکستان بلکہ ساؤتھ افریقہ سے لے کے امریکہ تک لوگ پوچھتے پوچھتے گیلانی سڑک کا پوچھتے طاہر العظیم کے قدموں میں جاؤ۔ پتہ نہیں اور کتنی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے ذوق یہ اتنا بڑا مجمع، اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی جو ہے ولی، وہ اپنے چاہنے والوں کو جانتا ہے، اور کیسے جانتا ہے؟ ہزاروں کے مجمع میں ایک پیر تھے، خود ایک شیخ تھے، شیخ علی بن الحیث، دوران مجمع ان کی آنکھ لگ گئی۔ یہ نہ سمجھیے کہ میری طرح تھک کے ان کی آنکھ لگ گئی، ان کی آنکھ لگی۔ حضور غوث پاک مسند پر تشریف فرما کے خطاب فرما رہے تھے، الحیثمی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ لگی، حضور غوث پاک اپنے مسند سے اٹھے اور سوئے ہوئے حیثمی کے سامنے آنکھ باندھ کر کھڑے ہو۔ تصور کیجیے، تصور کیجئے کہ وہ بندہ سویا ہوا ہے، حضور غوث پاک اٹھ کے سوئے بندے کے سامنے کھڑے ہو، تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو غوث اعظم اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ وہ کام سے گیا، اٹھا، کیا ہوا؟
فرمایا ہے نہیں، یہ دنیا تو نہیں جانتی، تو تو جانتا ہے عبد القادر ہاتھ باندھے کیوں کھڑا ہے؟ فرمایا کیا ہے؟ حیدمی انجان بن گیا۔ فرمایا حیدمی جب آقا دو جہاں خواب میں تیرے آئے تو میں عبد القادر دیکھ رہا تھا کہ آقا دو جہاں تیرے خواب میں آئے، میری مجلس میں تیری آنکھ لگی ہے، آقا نے پردے اٹھائے اور زیارت عطا کر دی۔ میں جملہ کہنے کی جسارت کروں کہ بلا پیر صاحب کی اجازت سے ایسا کیوں ہوا؟ یہ حضور غوث پاک نے بتایا کہ یہ تو سوئے ہوئے کا حال ہے جس کو آقا کی زیارت ہو جاتی ہے، اور جاگنے والوں کو کتنی خیرات ملا کرے۔ اچھا، شیخ علی بن حیدمی نے فرمایا اچھا بتائیے پھر اگر آپ دیکھ رہے تھے تو آقا دو جہاں کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا مجھے میرے آقا نے حکم دیا کہ یہ شیخ علی بن حیدمی جب بھی آئے عبد القادر میری طرف سے اس کا خیال رکھا جس کی آقا سفارش کر رہے تھا۔ اس کے بعد شیخ علی بن حیدمی نے حضور غوث پاک کی اس طرح ادب و احترام میں زندگی گزاری جیسے نوکر مالک کی زندگی گزارنا، کہ آقا جس کو بتا کے امت کے خوابوں میں آتے ہیں اس عبد القادر گیلانی کا کیا مقام ہوگا۔ سینکڑوں ایسی باتیں یہ نہ سمجھیے کہ آج حضور غوث پاک کے خانوادے سے آپ محبت میں آئے ہیں اور وہ بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ حاضرین محترم، پتہ نہیں اہل کراچی کس وجہ سے سیدنا طاہر علاؤدین سے محبت کرتے ہوئے، کسی نے عبادت دیکھی ہوگی، کسی نے ریاضت۔ اب میں دل کی بات کہنے لگا ہوں، اگر اب تک سر کے کانوں سے میری بات سنی ہے اب دل کے کانوں سے سنی ہے۔ اہلیان کراچی میں یا سیدنا طاہر علاؤدین کی عبادت دیکھی ہوگی، یا آپ کی قبولیت دعا دیکھی ہوگی، یا آپ کی کرامات دیکھی ہوگی، مگر مجھ سے پوچھو کہ یہ اعجاز طاہر علاؤدین سے عشق کیوں کرتا؟ میں نے دیکھا نہیں، بنا دیکھے سیدنا طاہر علاؤدین کا میں عاشق کیسے بنا؟ فقط مرد کلندر کے جملے سے۔ بہت غور کیجیے، اور وہ گویا پورا محرم الحرام گزر گیا۔ آج میری پوری تقریر کا وہ خلاصہ ہے۔ آپ دیدار ادھر کرتے رہیے اور میرا جملہ روح کے کانوں سے سنیے، ان چہروں کو دیکھتے رہیے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پہلی دفعہ جب سیدنا طاہر علاؤدین الگیلانی کی زیارت کے لیے گیا، سن رہے ہیں نا آپ؟ جی بولے نا، میں وہ عام بات نہیں کرنے لگا، میں آپ کے دل سے مخاطب ہوں، سن رہے ہو نا؟ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں جب پہلی دفعہ سیدنا طاہر علاؤدین کی زیارت کے لیے گیا اور پہلی بار سر تا پا جب میں خانوادہ غوث اعظم سیدنا طاہر علاؤدین کو دیکھا، طاہر القادری کہہ رہا کہ میں نے جب سیدنا طاہر علاؤدین کو دیکھا، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میرے منہ سے آہ نکلی، میں کہا یزید تم پہ لعنت، تو نے کیسے علی اکبر کو ذبح کیا؟ تو نے کیسے علی اکبر کو ٹکڑے کیا؟ جس خاندان کا طاہر علاؤدین اتنا خوبصورت ہے، اس کا علی اکبر کیسے، اس کا قاسم کیسے ہوگا، اس کا علی اصغر کیسے ہوگا؟ وہ یزید تم پہ لعنت، جو طاہر ایسا ہے وہ مصطفیٰ کا حسین کیسا ہوگا؟ طاہر علاؤدین اتنا خوبصورت ہے، اس کا حسین کیسا ہوگا، اس کا علی اکبر کیسا ہوگا؟ ارے اس سے بڑا جرم اور کیا؟ سیدنا طاہر علاؤدین کو خالق کائنات نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا اور روحانی کمال بھی عطا فرمایا۔ میں جس بات پر اختتام کی طرف آؤں گا، ایک دن حضور غوث پاک الشیخ عبد القادر گیلانی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، بات میں ادب کے ختم کروں گا،
نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ حضرت عمر بزاز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پوری کی. فرماتے ہیں نماز جمعہ کے لیے گئے نا, اپنا شہر اپنی گلیاں, کوئی بندہ آگے ہاتھ بڑھانے کے لیے نہیں آیا. آپ نے دیکھا صاحبزادگان تشریف لائے, پیر صاحب تشریف لائے, دنیا کیسے امٹ پڑی, کوئی پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے. میں نے دیکھا کہ جہاں قالین پہ شہزادوں کے قدم لگے ہیں لوگ اس جگہ کو بھی چھو رہے ہیں. یہ عقیدت اور محبت عقیدت. عمر بزاز کہتے ہیں حضور غوث پاک گلی میں نکلے, کوئی بندہ ہاتھ ملانے نہ آیا, کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں رہا کہ جیسے جانتے نہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کہ بغداد والوں کو کیا ہو گیا, حضور غوث پاک نے تو کوئی استقبال کے لیے نہیں آیا, کوئی ہاتھ بھی نہیں چوم رہا. اب میں نے دل میں اتنا سوچا, حضور غوث پاک نے مجھے دیکھا اور مسکرائے. مسکرانے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے لوگ دوڑتے ہوئے آ گئے. کہاں سے لوگ آ گئے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی پاؤں چوم رہا ہے, کوئی اٹھا رہا ہے. فرمایا عمر بزاز یہی دیکھنا چاہتے تھے. فرمایا لوگوں کے دل عبد القادر کی مٹھی میں ہے, وہ جنہیں چاہے موڑ دے. پہلے رب کے ولی کا ارادہ یہ تھا کہ توجہ جمعے کی طرف رہے, میری طرف نہ ہو, لیکن تیرے دل میں خواہش ہوئی تو لوگوں کے دل عبد القادر کی مٹھی میں ہے. سنا لوگوں, اگر آج غوث پاک کے نام پر دل دھڑکتا ہے, غوث پاک کی اولاد کو دیکھ کر دل مچلتا ہے, تو جان لو تیرا دل بھی غوث اعظم کے ہاتھ میں ہے. تیرا جی بھی چاہتا ہے گیارہیاں کرنے کو, تیرا جی بھی چاہتا ہے بغداد جانے کو, تو پھر سمجھ لے, جان لے کہ غوث اعظم تجھے اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے. رہی بات ادب اور احترام, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یہ لوگوں کے چاہنے سے نہیں ہوتا, یہ عزت رب دیتا ہے, یہ عزت رب. اور اس خاندان کو جتنی بھی ہے, پیر سید جمال علی شاہ نقشبندی, سلسلہ نقشبندیہ کا ایک بہت معروف نام ہے, بڑی توجہ سے سنیے. ڈاکٹر طاہر القادری مدد اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا طاہر علاؤدین کا ایک بھائی, نام مجھے بھی نہیں پتا, معذرت خواہ, پیر جمال الدین. مجھے یہ واقعہ سنانے میں اور بھی خوشی آئے گی. پیر جمال الدین گیلانی انڈیا جا رہے تھے, دہلی جا رہے تھے, اور آپ نے کچھ دیر لاہور میں قیام فرمایا. جب حضور غوث پاک کے خانوادے سے پیر جمال الدین سیدنا طاہر علاؤدین کے بھائی نے لاہور میں قیام کیا, دنیا مرہ زیارت کے لیے علماء آ گئے, سادات آ گئے. ایسے میں پیر سید خود سید جمال علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی تشریف لائے. آپ قدموں میں بیٹھے ہیں. پیر صاحب نے بتایا میں انڈیا جا رہا ہوں, اور سنا ہے آج کل وہاں چھٹیاں ہو رہی ہیں, ڈاکے ہو رہے ہیں. کراچی والے اس نظریے سے واقف نہیں ہوں گے تو کون. حضور پیر صاحب نے فرمایا سنا ہے انڈیا میں چوریاں ہوتی ہیں, ڈاکے ہوتی ہیں, رات کو لوگ سوتے ہوئے اندر آ جاتے ہیں. جی ہاں حضور, ایسے کہ آج کل حالات خراب ہے. فرمایا پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ پیر صاحب کو بتایا گیا کہ لوگ پھر دروازے کے سامنے کتا رکھتے ہیں, کتے رکھتے ہیں. غور سے سنیے گا, لوگ دروازوں کے سامنے کتے رکھتے ہیں. جب چور آتے ہیں تو کتے بھونکتے ہیں, اس طرح چوری بچ جاتی ہے, گھر والے کیا کہتے ہیں. حضور غوث پاک کا شہزادہ مسکرایا, فرمایا پھر تو ہمیں بھی کتے لے جانے چاہیے. یہ دنیا کے رکھوالے ہیں, بس بات بتانے کے لیے تھے. یہ دنیا کے ان کو نہیں آتے, یہ دنیا کے رکھوالے ہیں. تب پھر تو ہم بھی کتے لے جائیں گے. ہائے ہائے ادب, تجھے کتنا اجر ملے گا. سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا حضور مجھے اجازت دیں, کل میں 2 کتے پیش کروں گا. بات ختم ہو گئی. جب کل پیر جماعت علی شاہ تشریف آئے تو 2 خوبصورت نوجوان قدموں میں بٹھائے. آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا حضور کل آپ نے کتے مانگے تھے, یہ میرے شہزادے ہیں. یہ رات کو جاگیں گے, دن کو خدمت کریں گے, یہ
سے قبول کر لیجیے۔ ارے ادب اس مقام کو پہنچ جائے ادب، پھر رب کا بھی کرم ہوتا ہے اور سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ آج سجدوں کی کمی نہیں ہے، مسجدوں مدرسوں کی کمی نہیں ہے، آج ادب ختم کیا جا رہا ہے اور ایک سازش کے تحت ایکویلٹی کا میسج دیا جا رہا ہے کہ وی آل آر ایکولز، ہم سارے برابر ہیں۔ یہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے مصریت کا اور گزرے ہوئے لوگوں کو بلانے کا درس دیا جا رہا ہے۔ کسی کو صحابہ کی بے ادبی میں، کسی کو اہل بیت کی بے ادبی میں مصروف کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوانوں کو بے ادبی میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بے باکی آ گئی ہے، بے ادبی آ گئی ہے۔ پہلے لوگ اٹھتے بیٹھتے ادب کا خیال کرتے تھے، اب بولتے ہوئے والدین کا ادب ختم ہو رہا ہے، اساتذہ کا ادب ختم ہو رہا ہے، علماء کا ادب ختم ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کا جو علماء حق کا ادب نہیں کرتا، جو علماء حق کا ادب نہیں کرتا اور جو اولیاء اللہ کا ادب نہیں کرتا، اسے آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جو ادب سے محروم ہوتے جائیں گے، بات ہاتھ سے نکلتی جائے گی، ایمان نکلتا جائے گا۔ آج ضرورت اس عمل کی ہے، آج ایک سازش کے تحت بالخصوص اہل بیت سے دور لے جانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اہل بیت اور در فاطمہ الزہرا اور در علی المرتضیٰ اور آپ کی یاد سے دور لے جانے کی سازشیں ہے۔ احسان مانو غوث پاک کا کہ آج سے صدی پہلے اپنا ایک فرزند بھیج دیا کہ پہلے تو تم بغداد آیا جایا کرتے تھے نا، بارڈر کی پریشانیاں نہیں تھی، پاسپورٹ کے جھگڑے نہیں تھے، جس کا جی چاہتا وہ آ جاتا، اور اب جب پریشانیاں ہوں گی پریشان نہ ہو، میں اپنے شہزادے بھیج رہا ہوں، جب جی چاہے عبد القادر کو دیکھوں وہاں عبد القادر جوان دیکھوں۔ میں اپنی ادھوری گفتگو، ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں باتیں میرے دل میں رہ گئی، پتہ نہیں زندگی وفا کرے گی، پھر ان حضور غوث پاک کے دیوانوں سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ اور میں نعرہ لگاتے ہیں المدد، دنیا تو اس کو توحید یا عقیدے کی ٹیکنیکل تناظر میں دیکھتی ہے۔ میں طالب علم، حضور غوث پاک نے فرمایا تم جنگل میں بھی ہوگے تو میں مدد کو پہنچوں گا۔ مانتے ہیں نا کہ تم جنگل میں بھی عبد القادر کو پکارے ہوئے تو میں پہنچوں گا، جنگل میں بھی پکارے ہوئے۔ آج ٹیکنیکل زمانے میں کچھ ہے اور پاسبل، سو آج اگر دیکھنا ہے ضروری نہیں حضور غوث پاک وہاں سے اٹھ کے آئے۔ مدد کا معنی یہ ہے تم جنگل میں بیٹھ کے مجھے پکارو، میرے شہزادے تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ اگر ایمان بچانا ہے تنہا سفر کرنا مشکل ہے، تنہا یہ زندگی نہیں کٹتی، زندگی میں بھی کوئی سہارا ڈھونڈ لیجئے، اور زندگی تو جیسے جیسے گزر جائے گی، قبر کے لیے بھی نسبت ڈھونڈ لیجئے، حشر کے لیے ایک نسبت ڈھونڈ لیجئے جو آپ کو اپنا کہہ کے حسین کی بارگاہ میں لے جائے، جو آپ کو اپنا کہہ کے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائے۔ مریدی رات خوف کا معنی یہ ہے کہ اگر میری اولاد سے جڑ جاؤ گے پھر خوف ختم ہو جائے گا، عبد القادر تمہارا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں نبی کی یاد اور فیضان غوثیہ اور سنگت غوثیہ عطا فرمائے۔ میں سب سے زیادہ لفظ نہیں ہے، میں قبلہ مشکور ہوں کہ آپ نے طالب علم کی سمے خراشی کی ہے۔ میں یہ احسان عمر بھر یاد رکھوں گا، میرے لیے اعزاز ہے، اور یہ اعزاز صدقہ منہاج القرآن اور رحمانیہ مسجد کے ملا۔ اتنی گزارش روز حشر بھی اپنے اس سگے غوث اعظم اور غلام کو یاد رکھیں، یہی میری لیے کامیاب ہے۔